اور علم کے ساتھ آداب بھی پھر عثمان میں، کیونکہ علم ہوگا تو آداب بھی آئیں گے اور حکمت بھی آئے گی. جی بالکل. کیونکہ بہت سے لوگ علم تو لے لیتے ہیں لیکن اس علم کو اپلائی کرنے میں پھر تھوڑے سے شدت اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، سختی. یہ بھی مسائل چل رہی ہیں نا عثمان میں. کئی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری وائفز کو علم تو بہت ہے، یا وائفز کہتی ہیں ہمارے شوہر کو تو علم بہت ہے، لیکن وہ حکمت کی شاید کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عرف کیا ہوتا ہے، اس چیز کو اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ بھی ادعو بڑا الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دین کی دعوت بھی حکمت سے دینی ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سختی اتنی آ جاتی کہ ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی، پیار محبت کے ساتھ. صحیح بات. ٹھیک ہے، بہت سارے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 10 منٹ بیٹھا ہی نہیں جاتا، مزاج میں سختی اتنی آ جاتی. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کہا نہیں جاتا تھا کہ اس کو نبی پاک کو نہ ملنا، کیوں؟ کہتے جادو ہو جائے گا. وہ جادو نہیں ہوتا تھا، اخلاق ہی اتنا اعلیٰ تھا. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ اخلاق تھا. صحیح بات. ٹھیک ہے، اصل شعور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. صحابہ، وہ صحابہ جو بھائی کا قاتل تھا، وہ صحابہ جو ایک وہ چشمے پہ جب اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ کہتا میرا جانور پہلے پیا، اس بات سے لڑتے اور قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے. وہ صحابہ جب مسلمان ہوئے، نبی پاک پر ایمان لائے تو کتنا شعور آیا. وہی صحابہ دوسری طرف دیکھیں تو اپنی جانیں ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. کمال مثال آپ نے دی کہ شعور انہی صحابہ کو، اوس اور خزرج کی مثال لے لیں، وہی لوگ اتنے زبردست بھائی چارے میں آ جاتے ہیں شعور کی وجہ سے. تو علم ہے لوگوں کے پاس، شعور نہیں ہے. اور شعور والا علم وہ قرآن و سنت کا ہے. باقی چیزیں تو وہ بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہوا چلے نا تو MBA کرنا چاہیے. MBA سے جابز بہت آ رہی ہیں آنے والے وقت میں، وہ سارے اپنے بچوں کو MBA کروانا شروع کر دیں گے. ہوا تھوڑی سی چلے نہیں آنے والے وقت میں فلاں ڈاکٹر بڑے کامیاب ہوں گے تو اسی میں سارے ایڈمیشن لینا شروع کر دیں گے. یہ تو ہوا ہے. تو جو شعور ہے نا وہ اصل قرآن و سنت کے علم سے آتا ہے، اس سے ہم دور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فرماتے تھے نا، انہوں نے کتنا حکومت کی، سلطنت. اس کہتے عمر تو وہ ہے جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. اللہ. تو وہ شعور کہاں سے آیا؟ وہ نبی پاک سے آیا. وہ صحابہ جن کے پاس وہ ایک وقت تھا ابتدائی اسلام میں کہ وہ پہننے کے لیے کئی بار جوتا نہیں ہوتا تھا، پھٹے کپڑے ہوتے تھے، وہی صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے تو دنیا کی حکمرانیاں اللہ نے عطا کی. اور سورہ یاسین میں عثمان میں، یاسین والقرآن الحکیم، میں جب سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اس سے کوئی 12 سال پہلے، جب قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھنا شروع کیا، 14 سال پہلے بلکہ، تو میں جب اس آیت پر پہنچا نا والقرآن الحکیم، میں نے سوچا یار قرآن تو حکمت سے لبریز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. تو یہ قرآن اگر میں سیکھوں گا تو مجھ میں وزڈم آ جائے گا، حکمت آ جائے گی. یہ جب موٹیویشن میرے اندر آئی، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی وقت دعا بھی کی الحمدللہ. جب میں نے آیت پڑھی میں نے کہا اللہ مجھے حکمت عطا فرما اس کے ذریعے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میں مطلب یہ کلیم نہیں کر رہا میرے پاس بڑی حکمت آ گئی ہے، لیکن ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں سمجھنی عطا فرمائی. وہ ایک کہتے ہیں نا شعوری پیدائش ہوتی ہے، انسان کو بڑا کچھ نظر آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی بدولت، قرآن سے وہ چیز حاصل کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں. علی بھائی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل علم اور تعلیم نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، باقی تعلیمات تو ہیں.